دیکھیے یہ معافی ایک ایسا عمل ہے کہ یہ آپ اس وقت تک کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اسے تسلیم نہ کریں. بھئی آپ کسی کو جج تسلیم ہی نہیں کر رہے، باپ تسلیم ہی نہیں کر رہے، بھائی تسلیم ہی نہیں کر رہے، بڑا تسلیم ہی نہیں کر رہے، آپ مرشد تسلیم ہی نہیں کر رہے، تو معافی کاہے کی؟ کس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ بھائی سے، باپ سے، شیخ سے، استاد سے، ہمسائے سے، دوست سے. کوئی مانو گے تو اس کو معافی کہو گے. اسی طرح جب اللہ سے کہہ رہا میں مجھے معافی دے دے تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کی ساری حاکمیت کو تسلیم کر لی اور آپ نے کہہ دیا مولا تو ہی بڑا ہے. جب کوئی اللہ سے توبہ کرتا ہے گناہ کر کے، ایک جوان کو دیکھا گیا کعبہ شریف میں کہ وہ اس طرح دعا کر رہا تھا کہ مولا تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے، میں اس لیے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. گناہ کو معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہوتا تو مولا میں اس کے پاس چلا جاتا. جب ہے ہی کوئی نہیں تو ہی ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے. تو جب یہ جملے وہ بول رہا تھا تو آواز آئی ہے جوان صرف تجھے ہی نہیں معاف کیا، یہ جتنے آج حج کرنے پہنچے ہیں ان سب کو تیری وجہ سے معاف کر دیا. تو یہ جو معافی ہے یہ اس وقت آتی ہے جب اپنے ڈارک سائڈ کو ہی دیکھتا ہے. جب آپ برائٹ سائڈ ہی دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں تو سجدے بہت دیتا ہوں، میں تو پیر صاحب ہوں، میں تو بہت نیک آدمی، میں تو بہت بڑا، میں تو بہت حاجی عمرہ نمازی. او بھائی اگر تم یہ دیکھو گے توبہ کیسے کرو گے؟ اللہ والے تو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے بھی توبہ کرو، صحیح پڑھی نہیں گئی. دعا کر کے بھی توبہ کرو، صحیح ہو نہیں سکی. درود پڑھ کے بھی توبہ کرو، صحیح پڑھا نہیں گیا. عمرہ کر کے بھی توبہ کرو، نہیں صحیح ہو سکا. حج کر کے بھی توبہ کرو، نہیں حج صحیح ہوا. مصلی پہ کھڑے ہو کے بھی توبہ کرو، وضو صحیح نہیں ہوا. یہ توبہ تب ہوگی جب ڈارک سائڈ دیکھی جائے گی کہ اصل میں یہی وہ برکت تھی جس کی وجہ سے انسان کو بڑا بنا دیا گیا، ورنہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں. توبہ جانور نہیں کر سکتا، فرشتہ توبہ نہیں کر سکتا. ان دونوں کے اندر یہ قوت نہیں ہے، دونوں ہی توبہ سے محروم ہیں. صرف انسان ہے اس کی جو رذیل سمت ہے اس کو جب وہ دیکھتا ہے تو توبہ کرتا ہے. جس کو جتنی زیادہ وہ ڈارک سائڈ نظر آئے وہ اتنا بڑا توبہ کرنے والا ہوتا ہے. اللہ